السلام علیکم۔ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے میں سید بابا علی چشتی غریب نواز کے در کا غلام، ابھی روشنی کا وقت ہے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، اور ابھی آپ سبھی عاشقوں کی حاضری غریب نواز کے دربار میں جو روشنی کی دعا ہوتی ہے اس میں کرائیں گے، اور سبھی کے لیے دعا کریں گے غریب نواز کی بارگاہ میں۔ اور آج کا یہ خاص دن ہے کہ آج غریب نواز کی بیٹی، غریب نواز کی شہزادی بی بی حافظ جمال سلام اللہ علیہا کا عرس مبارک بھی ہے۔ حضور غریب نواز کی شہزادی کا روضہ غریب نواز کے ہی آستانے میں ہے، اور غریب نواز کی جو نسل ہے وہ حضور غریب نواز کی بیٹی سے ہی چلی ہے، بی بی حافظ جمال سے ہی چلی ہے۔ بی بی حافظ جمال سلام اللہ علیہا پیدائشی حافظ قرآن تھیں۔ حضور سرکار غریب نواز کی جو بیٹی ہیں وہ پیدائشی بائی برتھ حافظ قرآن تھیں۔ حافظ جمال ہیں، وہ ہیں حافظ قرآن کی، ہے نفس ان کے ہاتھ میں ہندوستان کی۔ فاطمہ زہرا نے عطا ان کو یہ عز و شان کی، ہیں لاڈلی حسین کے وہ نانا جان کی، ہیں لاڈلی حسین کے وہ نانا جان کی۔ تو آج بی بی حافظ جمال سلام اللہ علیہا جو کہ حضور غریب نواز کی شہزادی ہیں، ان کا عرس مبارک ہے۔ سبھی کے لیے دعا کریں گے غریب نواز کے دربار میں، اور سبھی کی حاضری ابھی روشنی کی دعا میں کرائیں گے۔ حضور سرکار غریب نواز کی وہ شان ہے، وہ مرتبہ ہے کہ غریب نواز رحمت للعالمین کے نائب ہیں، غریب نواز عطائے رسول ہیں۔ تو جو بھی واقعات جیسی ظاہری حیات رسول اللہ کی گزری ہے، اسی کا نمونہ ہے حضور غریب نواز کی ظاہری حیات اس دنیا میں۔ جیسے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ سرکار کی بیٹی سے ہی چلی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی۔ اسی طرح سے حضور سرکار غریب نواز کی بھی نسل جو ہے وہ غریب نواز کی بیٹی سے ہی چلی ہے۔ اور جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت ہیں، اسی طریقے سے حضور سرکار غریب نواز جو کہ رحمت للعالمین کے نائب ہیں، وہ رحمت للہند ہیں۔ غریب نواز رحمت للہند ہیں۔ چاہے کوئی بھی دھرم کے لوگ ہوں، سبھی اس دربار میں آتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر کے لے کر جاتے ہیں، اسی لیے کیونکہ یہ سبھی کے لیے رحمت ہیں، یہ رحمت للہند ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، حضور سرکار غریب نواز سبھی کے لیے رحمت ہیں۔ جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھوں میں تلوار نہیں اٹھائی اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہمیشہ پیار اور محبت سے اور اخلاق سے ہی اسلام کا پیغام دیا، اللہ کا پیغام دیا، اسی طریقے سے حضور سرکار غریب نواز نے بھی ہندوستان میں کبھی بھی اسلام کو پھیلانے کے لیے، اپنے اللہ کا پیغام دینے کے لیے، اپنے مالک حقیقی کا وہ سچا پیغام جو کہ محبت، پیار، انسانیت اور مساوات ہے، یہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔ یہ پیغام غریب نواز نے اسی پیار اور محبت اور اخلاق کے ساتھ دیا جس طریقے سے رسول اللہ نے عرب میں دیا تھا، مکے میں دیا تھا۔ اسلام کی شروعات نہیں، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا رسول اللہ کو کہ اے میرے حبیب کہ اب اعلان نبوت کر دیجئے، جب حضور کی ظاہری عمر 40 برس تھی، تو اللہ کے رسول نے سبھی لوگوں کو بلایا اور دعوت کا اہتمام کیا، اور اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام سبھی لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو سنایا۔ اسی طریقے سے حضور غریب نواز کو جب رسول اللہ نے ہندوستان میں اپنا نائب بنا کے بھیجا، تو حضور غریب نواز نے بھی یہاں پہ تمام لوگوں کو لنگر کھلایا جو کہ جوں کا دلیا تھا۔ اس لنگر سے یہ جوں کا دلیا حضور غریب نواز نے اس لیے بنوایا
کیونکہ یہ جوں کا دلیہ ہر مذہب کا آدمی کھا سکتا تھا، چاہے کوئی ویجیٹیرین ہو چاہے نان ویجیٹیرین ہو، تو اس لیے غریب نواز نے جوں کا دلیہ بنایا تاکہ کوئی بھی آدمی اس سے محروم نہ رہ سکے اور اپنے مالک حقیقی کا پیغام غریب نواز نے یہاں سے دیا۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ نے پیغام پہنچایا، اسی طریقے سے حضور سرکار غریب نواز نے ہندوستان میں رسول اللہ کی طریقے سے ہی پیغام پہنچایا۔ تو اسی لیے غریب نواز رحمت للعالمین کے نائب ہیں، رحمت للہند ہیں، اور حضور سرکار غریب نواز کے دربار میں سبھی لوگ آتے ہیں، سبھی اپنی خالی جھولیاں لے کر کے آتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر کے غریب نواز کی بارگاہ سے لے کر کے جاتے ہیں۔ تو آج بی بی حافظ جمال جو کہ رسول اللہ کی شہزادی ہیں، ان کا عرس مبارک ہے، تو ابھی سب کی حاضری غریب نواز کے دربار میں روشنی کی دعا میں کرائیں گے اور سبھی کے لیے دعا بھی کریں گے۔ تو چلیے، ابھی اس وقت میں ہماری خانقاہ میں ہوں، گیٹ نمبر 3 لنگر خانے میں، جہاں پہ ہی غریب نواز کے دربار میں وہ جوں کا دلیہ بنایا جاتا ہے جو 850 سال پہلے حضور غریب نواز نے بنوایا تھا۔ آج تک 850 سال ہو گئے، آج تک حضور سرکار وہ جوں کا دلیہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی لنگر خانہ گیٹ نمبر 3 جو درگاہ شریف کا گیٹ نمبر 3 ہے، اور یہیں پہ ہماری خانقاہ شریف بھی ہے، اور یہیں سے آپ کی سب کی حاضری غریب نواز کی بارگاہ میں کراتے ہیں، اور ابھی روشنی کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سبھی غریب نواز کے عاشق یہ لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں سے جو موم بتی ہوتی ہے، جو کینڈلز ہوتی ہیں، وہ روشن ہونے کے لیے غریب نواز کی بارگاہ میں جاتی ہیں، تو یہیں سے لے جایا جاتا ہے کینڈلز کو، اور یہ ڈنکا شروع ہو گیا ہے، تو یہ سبھی لوگ اپنے سروں پہ اس موم بتی کو رکھوائیں گے، اور پھر یہیں سے جو ہے اندر آستانے میں غریب نواز کے دربار میں موم بتی جا کے روشن ہوگی، اور پھر اس کے بعد روشنی کی دعا پڑھی جائے گی خواجہ صاحب کے دربار میں۔ یہاں پہ غریب نواز کے دربار میں روشنی سے پہلے ڈنکا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد روشنی کی دعا ہوتی ہے۔ سبھی کی حاضری کرائیں گے ابھی روشنی کی دعا میں خواجہ صاحب کے دربار میں۔ لو اس کو پکڑ کے کھڑے ہوئے۔ ابھی ڈنکا ہوا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں، اب روشنی کی دعا ہوگی اور سبھی کی حاضری غریب نواز کی بارگاہ میں کرائیں گے، سبھی کے لیے دعا کریں گے۔ جتنے بھی لوگ ہم کو فون کر کے میسج کر کے
دعا کی کہتے ہیں، ان سبھی کے لیے، سبھی عاشقوں کے لیے دعا کریں گے غریب نواز کی بارگاہ میں، اور یہیں سے سب کی حاضری کرائیں گے روشنی کی دعا میں، اور دعا کریں گے کہ جتنے بھی چاہنے والے عاشق ہیں غریب نواز سب کو خوشیوں کے ساتھ اپنے دربار میں بلائیں۔ اور یہ سامنے حضور سرکار غریب نواز کے دربار کی بڑی دیگ ہے، اس میں تمام جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے 120 من، اور حضور سرکار غریب نواز کے دربار میں یہ چھوٹی دیگ ہے، اس دیگ میں 60 من کھانا بنایا جاتا ہے سبھی عاشقوں کے لیے۔ اور اس میں بھی یہ جو 2 دیگیں ہیں غریب نواز کے دربار کی، اس میں بھی میٹھا چاول بنایا جاتا ہے، سویٹ رائس، کیسریا چاول، جیسے کھیر کی طرح ہوتا ہے، بادام پستے دیسی گھی میں، تاکہ اس کو ہر مذاہب کے ہر مذہب کے لوگ اس کو کھا سکیں اور کوئی بھی اس سے محروم نہ رہ سکے۔ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جتنے بھی برتن ہیں اس میں ویجیٹیرین ہی بنایا جاتا ہے، تاکہ اس کو ہر مذہب کے لوگ کھا سکیں اور غریب نواز کے فیض سے فیضیاب ہو سکیں۔ جو بھی چاہنے والے عاشق آتے ہیں وہ اپنی اپنی طرف سے اس میں شرکت کرتے ہیں، اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی بناتے ہیں۔ حضور سرکار غریب نواز کو اسی غریب نواز کہا جاتا ہے، کیونکہ غریب نواز اس لیے غریب نواز، ابھی نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا ہے یہاں پہ، اس وجہ سے بار بار ریکنیکٹنگ ہو رہا ہے۔ تو غریب نواز اس لیے غریب نواز نہیں ہے کیونکہ یہاں سے کسی کو دولت ملتی ہے یا یہ تو سب ہے ہی، لیکن غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس دین کی دولت نہیں ہے، اور حضور سرکار غریب نواز نے ہم کو دین کی اور ایمان کی دولت دی۔ پورے ہند میں حضور غریب نواز نے دین کی دولت دی۔ غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس دین نہیں ہے، اور حضور سرکار غریب نواز نے ہم کو دین کی دولت دی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں کلمہ پڑھنا سکھایا، قرآن کیا ہے ہم کو بتایا، اللہ کی پہچان کروائی لوگوں کو ہند میں۔ تو حضور غریب نواز کو اس لیے غریب نواز کہا جاتا ہے۔ پہلا خود ہے خدا غریب نواز، دوسرے مصطفیٰ غریب نواز، بعد سردار انبیاء برحق ہیں علی مرتضیٰ غریب نواز۔ حسن مجتبیٰ سے آپ تلک، گھر کا گھر آپ کا غریب نواز، آپ کی شان کیا بیان کروں من کجا۔ تو حضور غریب نواز نے ہم کو دین کی دولت دی، ایمان کی دولت دی، اور حضور غریب نواز رحمت للعالمین کے نائب ہیں۔ اسی لیے ہر مذاہب کے، ہر مذہب کے، ہر ریلیجن کے لوگ آتے ہیں اپنی خالی جھولیوں کو لے کر کے، اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے ان کی جھولیاں بڑھتی ہیں اور اپنے گھروں کے ساتھ وہ گھروں میں وہ خوشیوں کے ساتھ لوٹتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ۔ ابھی نیٹ ورک کا پرابلم ہے یہاں پہ، تو بار بار ریکنیکٹنگ ہو رہا ہے، اور ابھی روشنی کی دعا ہونے والی ہے، تو آپ کی انشاءاللہ روشنی میں حاضر سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں۔ آپ حاضری کریں خواجہ صاحب کے دربار میں۔ سبحان اللہ غریب نواز۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشفت دجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ خواجگاں معین الدین،
اشرف اولیاء روح زمین آفتاب سپہر کون و مقام بادشاہ سریر ملک یقین در جمال و کمال اونچ سخن دی مبین بود با اسم حسین مطلع در صفات او گفتم در عبارت بود اے درت قبلگاہ اہل یقین بردرد مہر ماہ حسود جبین در صفا روز عرض خلد بری ذرہ خاک او امیر و سرشت قطرہ آب او جمال الہی تابوت خورشید ماہی چراغ چشتیارہ روشنائی چراغ و مسجد و محراب و منبر محمد علی و فاطمہ شبیر و شبر الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیارہ روشنائی چشتیہ علیہ کی روشنی عطا فرمائی غریب نواز۔ یہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں آپ کی روشنی کی دعا میں حاضر ہوئے ہیں غریب نواز، ان سب کی حاضری کو قبول فرمائیے خواجہ۔ حج بیت اللہ و روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف عطا فرمائیے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان سب کے کاروبار میں روزگار میں ترقی عطا فرمائیے، سب کے رزق میں برکت عطا فرمائیے غریب نواز۔ سب آپ کی پناہ میں رکھیے خواجہ، خوشا قسمت کے امید کرم اس در پہ لائی ہے، کرم کر دو میرے خواجہ تم میں شان مصطفی ہے، نہ چھوڑوں گا کبھی اس آستانے کو، کہ اس در سے مجھے اللہ کی آواز آئی ہے، قسم اللہ کی تو وہ خدا کا خاص دلبر ہے، خدا کا تو خدا تیرا تیری ساری خدائی ہے، یہ وہ در ہے کہ اس در پر بدل جاتی ہیں تقدیریں، میری بگڑی بنا دو تم نے لاکھوں کی بنائی ہے، میری بگڑی بنا دو تم نے لاکھوں کی بنائی ہے، تمہارے نام پر قربان 100 بار ہو جاؤں، کہ تم ہی نے میری ڈوبی ہوئی کشتی تیرائی ہے،
خدا رکھے سلامت تا قیامت میری نسبت کو، میرا خواجہ چراغے خاندان مصطفی ہے، میرا خواجہ چراغے خاندان مصطفی ہے۔ یا حضور سرکار غریب نواز، جتنے بھی لوگوں نے فون کر کے میسج کر کے دعا کی کہا ہے غریب نواز، سب کی حاضری آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائیے، سب کا قدم بوسی اور سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں خواجہ، قبول فرمائیے غریب نواز۔ شاہین نے دعا کی کہا ہے غریب نواز، ان کی حاضری قبول فرمائیے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیجئے خواجہ۔ جو لنگر نیاز کا تحفہ بھیجا ہے غریب نواز، قبول فرمائیے، ان کے بچوں کا نیک نصیب بنائیے غریب نواز، پوری فیملی پہ نگاہ خاص نگاہ کرم عطا فرمائیے۔ آپ کے غلام شرافت حسین کو بھی صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائیے غریب نواز، جلد سے جلد آپ کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ بلائیے خواجہ، کرم رحم فرمائیے غریب نواز، آپ کے دربار کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیے۔ محمد علی پہ بھی نگاہ خاص فرمائیے، چوہان جاوید پہ کرم فرمائیے غریب نواز، محمد سلطان شیخ، رفیق شیخ، سب کی حاضری قبول فرمائیے، ریحانہ خان کی حاضری قبول فرمائیے غریب نواز، سارا خان کی حاضری قبول فرمائیے غریب نواز، اور جن جن لوگوں نے بھی دعا کی کہا ہے خواجہ، سب کی حاضری قبول فرمائیے۔ شرمندہ کر رہی ہے میری ہر خطا مجھے، تسکین دے رہا ہے کرم آپ کا مجھے، میں حق کے بندگی نہ ادا کر سکا کبھی، لیکن تیرے کرم نے نوازا سدا مجھے۔ احسان وہ کون سا ہے جو تو نے نہیں کیا، تجھ سا شفیق مل نہ سکا دوسرا مجھے، خادم میں ان کے نقش قدم پر رہوں نثار، خاکے رہے صنم جو بنا دے خدا مجھے، دھبا نہ لگنے پائے غلامی کے داغ میں، قربان یار ہونے دے شوق وفا مجھے، قربان یار ہونے دے شوق وفا مجھے۔ یا حضور غریب نواز، آپ کی شہزادی کے صدقے میں سب کی بچیوں کا نیک نصیب بنا دیجئے خواجہ، سب کے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائیے غریب نواز، سمیں آپ کی حفاظت میں آپ کی پناہ میں رکھیے خواجہ۔ یہ جتنے بھی لوگ کمنٹس کر رہے ہیں غریب نواز، سب کی حاضری قبول فرمائیے غریب نواز، سب کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آپ کے دربار میں بلائیے خواجہ۔ گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اور جھولیاں ہم سب کی خواجہ آپ کے سوا کون کرے گا، کون بھرے گا غریب نواز، اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا اور کون بھرے گا غریب نواز۔ اس وقت کرم کر دو یہ وقت کرم ہے، یا خواجہ معین تم کو محمد کی قسم ہے، یا خواجہ معین تم کو محمد کی قسم ہے، یا خواجہ معین تم کو محمد کی قسم ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبھی کی حاضری غریب نواز کے دربار میں کرائی ہے، سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں غریب نواز کے بارگاہ میں۔ آج بی بی حافظ جمال حضور کی شہزادی کا عرس مبارک ہے، ان کے صدقے میں غریب نواز سب کی بچیوں کا نیک نصیب بنائے، سب کے بچوں کو علم کی دولت عطا فرمائے۔ سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، اور جن جن لوگوں کو بھی دربار میں دعا کرانی ہو وہ ہم کو کال کریں یا میسج کر کے ہم سے رابطہ قائم کریں، اپنے نام ہمیں لکھ کے بھیجیں تو سبھی کا نام لے کر کے بارگاہ غریب نواز میں دعا کریں گے۔ غریب نواز سب کو خوشیوں کے ساتھ اپنے دربار میں بلائیں۔ السلام علیکم۔